مدید آج ہمارے پاس ایک بہت دلچسپ خلاصہ ہے جو قرآن کے 11ویں پارے کے کچھ اہم نکات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت و صفات سے لے کر انسان کی ذمہ داریوں تک اور دنیا سے آخرت تک کے سفر پر بات کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان نکات کو گننا نہیں بلکہ ان کے درمیان جو ایک ربط ہے اسے سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانے اصول آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ اس خلاصے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے بڑے سوالات کو چھوتا ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ صحیح اور غلط کیا ہے؟ اور اس سب کا انجام کیا ہے؟ ان نکات کو اگر ہم موضوعات میں تقسیم کر کے دیکھیں، جیسے توحید، انسانی ذمہ داری اور آخرت کا تصور، تو ایک بہت واضح اور مربوط تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور اس کی صفات سے ماخذ کی شروعات ہی اس نقطے سے ہوتی ہے کہ اللہ ظاہر اور غائب سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک بہت طاقتور جملہ آتا ہے: اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن اس پر اگر غور کریں تو اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ جی، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک پورا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قوانین، اس کے وعدے، اس کے اصول کائنات کی طرح اٹل ہیں۔ وہ وقت، حالات یا انسانی خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ اور ماخذ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن کو کوئی انسان اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا۔ اچھا، یہ اللہ کے کلام کی حفاظت اور اس کی حتمی حیثیت کا اعلان ہے۔ یہ اس اعتماد کی بنیاد ہے جس پر پورا ایمان کھڑا ہے۔ تو یہ اصولوں کے مستقل ہونے کی یقین دہانی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کی ایک اور صفت کا ذکر ہے جو بہت دلچسپ ہے، اس کی رحمت اور فضل۔ ماخذ کہتا ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیوں؟ فضل ملتا رہے تو انسان اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور اس کی قدر بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی ناشکری کے باوجود اللہ اپنا فضل نہیں روکتا، اور یہیں پر اس سے جڑا اگلا نقطہ سامنے آتا ہے جو اللہ کی صفت حلم کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس نقطے کی بات کر رہی ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کے برے کاموں کی سزا دینے میں ویسی ہی جلوی کرتا جیسی وہ اچھی چیزیں مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی؟ بالکل، یہ حلم یا برداشت محض سزا میں تاخیر نہیں ہے۔ یہ دراصل انسان کو اپنی غلطی سمجھنے، خود کو سدھارنے اور واپس پلٹنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا عملی مظاہرہ ہے۔ وہ فوری رد عمل نہیں دیتا، بلکہ ایک طویل مہلت دیتا ہے۔ یہ فضل اور حلم مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں طاقت کے ساتھ بے پناہ شفقت بھی موجود ہے۔ اور اسی طاقت کا مظہر کائنات کی تخلیق ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا گیا، اور سورج چاند کو ایک نظام کے تحت انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ صرف ایک سائنسی حقیقت کا بیان تو نہیں لگتا؟ ہرگز نہیں، یہ دراصل کائنات میں موجود نظم و ضبط اور توازن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز، سورج کا طلوع و غروب، چاند کی گردش، ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے، اور وہ مقصد انسان کا فائدہ ہے۔ یہ ایک طرح سے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلانا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اسے ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے بنانے والے کو پہچاننا چاہیے۔ اچھا، تو یہ کائنات کے خالق کی ایک تصویر بنتی ہے جو سب کچھ جاننے والا، قادر مطلق، لیکن ساتھ ہی بے حد مہربان اور مہلت دینے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم منصوبے میں انسان کا کردار کیا ہے؟ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ماخذ ہمیں سیدھا اسی طرف لے جاتا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے: اے انسانوں، تمہاری بغاوت صرف تمہارے اپنے خلاف ہے۔ یہ تو بہت ذاتی اور براہ راست بات ہے۔ بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے فطری قوانین کو توڑتا ہے، چاہے وہ اخلاقی ہوں یا معاشرتی، تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود اسی کی ذات اور معاشرے کو ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کشش ثقل کے قانون کو نظر انداز کر کے اونچائی سے چھلانگ لگا دے۔ نقصان قانون کا نہیں، خود اس شخص کا ہوگا۔ یعنی اعمال کے فطری نتائج ہوتے ہیں۔ تو پھر ہدایت کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ ماخذ میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ یہ ایک بہت نازک نکتہ ہے۔ یہاں گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، بلکہ اس اصول کا مطلب ہے کہ جب حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا جاتا ہے، تمام دلائل دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی فرد یا قوم جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی مدد اور رہنمائی اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اسی حالت کو گمراہ کر دینا کہا گیا ہے۔ یہ دراصل انسان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہدایت کی روشنی موجود ہے، لیکن اگر کوئی آنکھیں ہی بند کر لے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو انتخاب کی آزادی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور صحیح انتخاب کے لیے سچائی کی تلاش ضروری ہے۔ ماخذ میں اس پر بہت زور ہے۔ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ یہ محض نصیحت نہیں، یہ ایک عملی حکمت عملی ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، اور اسی کے مقابلے میں ماخذ ایک اور بات کہتا ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ متعلقہ ہے۔ قیاس آرائی حقیقت کی جگہ ہرگز نہیں لے سکتی۔ یہ تو سیدھا ہماری آج کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے، جہاں افواہیں، سازشی نظریات اور سوشل میڈیا کی سنی سنائی باتیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ بالکل، یہ اصول 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، لیکن یہ آج کی انفارمیشن ایج کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنی رائے، عقائد اور فیصلے محض اندازوں، گمان یا سنی سنائی باتوں پر قائم مت کرو، علم اور یقین کی بنیاد پر بات کرو۔ یہ ایک بہت بڑا فکری اصول ہے جو معاشرے کو فتنہ اور انتشار سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، گمان پر چل پڑے، تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ توبہ کے بارے میں ایک بہت امید افزا بات کہی گئی ہے، جی، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک اور پہلو ہے۔ ماخذ میں ایک خوبصورت وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے اور اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرو گے تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھی زندگی دے گا۔ یہاں صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اس کے نفسیاتی اور معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ یہ انسان کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کر کے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ تو ہم نے اللہ کی صفات اور پھر انسان کی انفرادی ذمہ داریوں کی بات کی۔ اب آتے ہیں اجتماعی زندگی اور عبادت کے تصور پر۔ ماخذ میں مساجد کے بارے میں ایک بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے جو کافی حیران کن ہے۔ جی، یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسی مسجد مت بناؤ جس کا مقصد تکلیف دینا، کفر کو فروغ دینا یا مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہو۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمارت کی نہیں، نیت اور مقصد کی اہمیت ہے۔ ایک عبادت گاہ جو اتحاد کی علامت ہونی چاہیے، اگر اسے تفرقہ اور فساد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنی روح کھو دیتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ایسی جگہوں کو بنانے والے ظالم ہیں، چاہے وہ خود کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھیں۔ یعنی نیت عمل کی روح ہے، اور اسی طرح عبادت کی روح توحید ہے۔ شرک کے بارے میں ماخذ کا موقف بہت واضح اور غیر مبہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، لیکن یہ صرف بت پرستی تک محدود نہیں۔ ماخذ اس کی ایک اور شکل بیان کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی اور ہستی اللہ کے آگے ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لے گی، یہ بھی شرک ہے۔ یہ تصور انسان کو براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے اور درمیان سے تمام واسطوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ تعلق کو بہت ذاتی اور براہ راست بنا دیتا ہے۔ اور اس سے جڑا ایک سماجی حکم بھی ہے کہ مشرکین کے لیے دعا نہ کرو، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ حکم بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ دراصل نظریاتی اور عقیدے کی وابستگی کو خونی رشتوں پر فوقیت دینے کا اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے انسانی ہمدردی ختم کر دی جائے، بلکہ یہ کہ جب بات عقیدے کی بنیاد کی ہو تو وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ماخذ اس کا انجام بھی بتاتا ہے جو اس اصول کو مزید مضبوط کرتا ہے۔
آپ قیامت کے دن کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، بتایا گیا ہے کہ جن ہستیوں کو لوگ دنیا میں اللہ کا شریک بناتے تھے، قیامت کے دن وہی ان کے خلاف ہو جائیں گی اور ان کا انکار کر دیں گی۔ یہ ایک طرح سے اس پورے نظام کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ جن پر بھروسہ کیا وہی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ شرک کے عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو اب ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف پڑھ رہے ہیں، جس کا تعلق انجام سے ہے، یعنی آخرت، انصاف اور عبرت کی نشانیوں سے۔ منافقین کے بارے میں ایک بہت سنگین بات کہی گئی ہے کہ انہیں 2 بار عذاب دیا جائے گا اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ 2 بار عذاب کی تعبیر بہت دلچسپ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک عذاب دنیا میں رسوائی، ناکامی اور اندرونی بے چینی کی صورت میں ملتا ہے، اور دوسرا موت کے وقت یا قبر میں۔ اس کے بعد آخرت کا بڑا عذاب ہے۔ یہ اس نفسیاتی اذیت کی طرف اشارہ ہے جس سے ایک منافق گزرتا ہے، جو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ اس کا ظاہر اور باطن ہمیشہ ایک جنگ میں رہتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وقت کا احساس کیسا ہوگا؟ ماخذ میں ایک منظر کشی ہے کہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ تو وقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ ہم جسے 70 یا 80 سال کی طویل زندگی سمجھتے ہیں، ابدیت کے مقابلے میں وہ ایک لمحے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ ترجیحات کو درست کرنے کی دعوت ہے کہ اس مختصر وقت کے لیے لامتناہی زندگی کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ اور اس لامتناہی زندگی کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ ماخذ کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، اور جب وہ رسول آئے گا تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نظام انصاف کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ اس کے انصاف کی شفافیت اور کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کا اپنا رسول، جس نے ان تک پیغام پہنچایا تھا، وہاں گواہ کے طور پر موجود نہ ہو۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہم تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی۔ یہ حتمی جواب دہی کا ایک بہت مضبوط تصور ہے۔ جواب دہی کی بات ہوئی تو ایک بہت مشہور تاریخی واقعے کا بھی ذکر ہے، فرعون کے جسم کا محفوظ رہنا۔ اسے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت طاقتور نشانی ہے۔ ماخذ کے مطابق اللہ نے فرعون کے جسم کو اس لیے محفوظ کیا تاکہ وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی علامت بن جائے۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، اس کا بے جان جسم آج بھی ایک سبق ہے کہ تکبر اور سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ماخذ ایک تبصرہ کرتا ہے جو بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی نشانی کا ہونا کافی نہیں، اس پر غور کرنے والی آنکھ بھی چاہیے۔ بالکل، لوگ عجائب گھروں میں فرعون کی ممی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپے پیغام پر غور نہیں کرتے۔ ہدایت کے لیے صرف نشانیوں کا ہونا نہیں، بلکہ ان سے سیکھنے کی نیت اور آمادگی بھی ضروری ہے۔ اس ساری گفتگو میں خوف، عذاب اور جواب دہی کا ذکر ہے، لیکن آخر میں اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء کے لیے ایک بہت تسلی بخش بات بھی کہی گئی ہے۔ ہاں، اور یہ ایمان کا سب سے خوبصورت پھل ہے۔ ماخذ کہتا ہے، خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے آزادی کا اعلان ہے۔ یہ وہ ذہنی اور روحانی سکون ہے جو اس یقین سے حاصل ہوتا ہے کہ کائنات کا مالک آپ کا دوست اور محافظ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو آج ہم نے 11ویں پارے کے ان چنیدہ نکات کا جائزہ لیا۔ اس سفر میں ہم نے اللہ کی قدرت اور رحمت سے بات شروع کی، پھر انسان کی ذمہ داری اور انتخاب کی آزادی کو سمجھا، اور آخر میں انصاف اور انجام کی حقیقت کو دیکھا۔ یہ سب نکات مل کر ایک مکمل ضابطۂ حیات کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور اگر اس سب کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جائے تو وہ شاید یہ ہوگا کہ ہدایت اور کامیابی کا راستہ واضح ہے۔ نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا انحصار انسان کی اپنی نیت اور ارادے پر ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں ایک جگہ صاف کہا گیا ہے، آیات اور تنبیہات ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ پہلا قدم انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی یقین دہانی بھی ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ مومنین کو بچانا اللہ پر لازم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں،
یہ اللہ کا اپنے اوپر لازم کر لینے کا وعدہ ہے۔ بالکل، یہ الفاظ ایمان والوں کے لیے ہر مشکل اور آزمائش میں امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، حتمی نتیجہ اور نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ ماخذ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مومنین کے لیے انتہائی مہربان اور رحم دل تھے، اور ان پر کوئی بھی بوجھ بہت بھاری گزرتا تھا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں چاہے وہ ایک سیاسی رہنما ہو، ایک کمیونٹی لیڈر ہوں یا خاندان کا سربراہ، اس کے لیے اپنے لوگوں کی مشکلات کو اتنی ہی شدت اور ذاتی طور پر محسوس کرنا اور ان کے لیے حقیقی ہمدردی رکھنا کس قدر ضروری ہے، اور شاید کتنا نایاب بھی۔